8 اکتوبر 2005 ملک کی تاریخ میں ایک ہولناک دن تھا جب آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 12 میل شمال کی جانب 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس نے مظفر آباد اور اس سے ملحقہ تمام علاقوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چند لمحوں میں گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس زلزلے میں 80,000 سے زائد نفوس لقمہ اجل بن گئے اور 1.5 لاکھ کے قریب شدید زخمی ہوئے۔ اس زلزلے نے بلڈنگ انفراسٹرکچر زمین بوس کر دیا۔ سب سے زیادہ شہادتیں تعلیمی اداروں میں ہوئیں اور یوں حصول علم کے لیے نکلنے والے طلبہ و طالبات پھر لوٹ کر گھر نہ پہنچ سکے۔ آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی کا نواحی گاؤں سرائی اپنی زرخیز مٹی اور زرعی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس گاؤں میں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول سرائی قائم ہے، جس میں زلزلے کے وقت معمول کے مطابق تدریس جاری تھی، اور چند لمحوں میں اس کی عمارت زمین بوس ہو گئی اور متعدد طلبہ اور اساتذہ شدید زخمی ہو گئے۔ زلزلے کے بعد جب آہستہ آہستہ تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو اس ادارے کو بھی دیگر سینکڑوں اداروں کی طرح مکانیت کا مسئلہ تھا۔ اس وقت کے اساتذہ اور اسکول انتظامیہ نے عارضی شیلٹرز قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس علاقے میں بسنے والے لوگوں اور اساتذہ نے عمارت کے لیے کوششیں شروع کیں اور جو کئی سالوں تک جاری رہیں۔ آخرکار مارچ 2020 میں اس ادارے کی تعمیر کے لیے متحدہ عرب امارات کے سفارتخانے کی زیر نگرانی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، جہاں اس کمیونٹی اور زعماء کا کردار شاندار اور جاندار رہا۔ وہیں سابق صدر معلم صابر حسین آوان کی شبانہ روز کوششوں نے اس پروجیکٹ کے حصول کو ممکن بنایا۔ آج محمد بن راشد المکتوم گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول سرائی کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ تیار ہے، جہاں طلباء باعزت اور باوقار ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گاؤں سرائی آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی کے صدر مقام سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہ علاقہ اپنی زراعت کے اعتبار سے مشہور و معروف ہے۔ 3 اطراف سے آنے والی ہوائیں اس گاؤں کی آب و ہوا کو خوبصورت اور دلکش بنا دیتی ہیں، جو اس کی زراعت کو سہارا دیتی ہیں۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ ادارہ چاروں طرف پہاڑوں اور ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان جیسے گلاب کا پھول کھلکھلا رہا ہے۔ اس ادارے میں معیاری تعلیم و تربیت کے تمام لوازمات مہیا کر دیے گئے ہیں۔ دن کا آغاز پرچم کشائی اور قومی ترانوں سے ہوتا ہے۔
صبح کی اسمبلی میں صدر معلم سمیت اساتذہ اور طلباء حصہ لیتے ہیں۔ اس ادارے کا نام محمد بن راشد المکتوم گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول سرائی ہے، جسے در البر سوسائٹی کے مالی تعاون کے ساتھ اور پاکستان میں قائم متحدہ عرب امارات کے سفارتخانے کی زیر نگرانی تعمیر کیا گیا۔ اس ادارے کے صدر معلم خوشحال خان کیانی ہیں، جو متحدہ عرب امارات کی حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس ادارے کی دیکھ بھال کے لیے اساتذہ اور اسٹاف کے ساتھ مل کر اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے اور اس علاقے کے لیے اس سکول کو ایک ماڈل سکول کے طور پر بنائیں گے۔ اس ادارے کے اساتذہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ اب انہیں معیاری ماحول اور بہترین لوازمات تدریس میسر آئے ہیں۔ حکومت نے نظام تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم لازمی قرار دی ہے، اور اس ادارے میں 20 کمپیوٹرز پر مشتمل جدید کمپیوٹر لیب قائم ہے۔ یو اے کی تعاون سے بوائز مڈل اسکول کی نئی عمارت تعمیر ہوئی ہے، جس میں ایک جدید کمپیوٹر لیب، جس میں کم از کم 20 کمپیوٹر دیے گئے ہیں اور جس میں باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں۔ اور یہ سکول کافی عرصہ کے بعد بنا، لیکن یہ ایک بات ہے کہ دیر آئے درست آئے۔ الحمدللہ اب سرائی میں پوری ضلع ہٹیا میں، بلکہ ڈویژن مظفر آباد میں ایسا کوئی سکول نہیں، خاص کر مڈل اسکول۔ جب آپ اسکول میں داخل ہوں تو مختلف بلاکس کے خوبصورت کوریڈورز، جن میں سے گزرتے ہوئے خوشکن احساس ملتا ہے، اور وسیع و عریض گراؤنڈ جہاں ہر طرف سبزہ اور خوبصورت پھولوں کی کیاریاں ہیں، آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ اسکول کے احاطے کے ارد گرد لگی چار دیواری تحفظ کا احساس دیتی ہے۔ ایڈمن بلاک اور اکیڈمک بلاک کے دیدہ زیب کوریڈورز میں سے گزرتے ہوئے اس شاندار عمارت کے مختلف زاویے الگ منظر پیش کرتے ہیں۔ اس ادارے میں موجود معیاری فرنیچر، اسٹیٹ آف دی آرٹ کلاس رومز اور تدریسی لوازمات جہاں طلبہ کے لیے باعث مسرت ہیں، وہیں درس و تدریس میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس عمارت کی تعمیر کے بعد بہترین تدریسی ماحول میسر آیا ہے۔ ان طلباء نے کھلے آسمان تلے، چنار کے درخت کے سائے میں اور ٹوٹے پھوٹے شیلٹرز میں جو تعلیمی مشکلات برداشت کیں، اب اس خوبصورت ماحول کی صورت میں بہترین صلہ ملا ہے، جو مستقبل میں بہترین نتائج مہیا کرے گا۔ اس ادارے کے اساتذہ اور کمیونٹی متحدہ عرب امارات کے اس خوبصورت تحفے پر اور اس کے حصول میں کردار ادا کرنے والی شخصیات کی شکر گزار نظر آتی ہے۔